تو آج میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے میں اصولی گفتگو کروں گا فقہا کی روشنی میں، اور میں امام اعظم حنیفہ کا دفاع کروں گا، اور امام اعظم حنیفہ کا وہ فتویٰ فقہ اکبر کے اندر جو پہلے ایپیسوڈ میں دکھا چکا ہوں کہ حضور کی چچا جو ہے وہ ابو طالب ایمان کی حالت میں نہیں بلکہ کفر کی حالت میں فوت ہوئی ہے. تو اس پر گفتگو ہوگی. سب سے پہلے تھوڑی اصولی گفتگو پیش کروں گا تاکہ آپ وہ سمجھ سکیں. ناظرین، میں نے آپ کے سامنے داڑھی کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فقہا کے کچھ اصول بیان کیے تھے. وقت نہیں ہے کہ پوری وہ ڈیٹیل کروں، لیکن صرف مختصراً وہ چیز پیش کروں گا کہ مجتہدین کے اندر یا مقلدین کے اندر جو فروعی مسائل ہیں، مختلفی مسئلے ہیں، مختلفی مسئلوں میں نہ کسی کی تکفیر کی جائے گی، نہ کسی کی تذلیل کی جائے گی، نہ تفسیر کی جائے گی. اور ڈیٹیل گفتگو میری اس پہ آ چکی ہے. امام ابن زین العابدین شامی اور امام جو ہے عبد الغنی نابلسی کی عبارات کی روشنی میں داڑھی کی موضوع پر میں پورا گفتگو الحمدللہ کر چکا ہوں. وہ جن لوگوں کو مکمل تفصیلات سننی ہو میں لنک دے دوں گا اپنی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یوٹیوب چینل پر، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. پہلی بات کہ مختلفی مسئلے میں کسی کی تکفیر نہیں کی جا سکتی. جب دو طرف بڑے دو گروہوں کا بڑے دو نکات موجود ہوں، دو نظریے موجود ہوں، تو ان نظریوں کا رد علمی کرنا آپ کے لیے جائز ہے. اپنے دلائل، اپنا جو نظریہ اس کو ثابت کرنے کے لیے دوسروں کا رد کرنا علمی دلائل کی روشنی میں جائز ہے. تنقید کرنا یا ان پر تفسیق یا تکفیر کا فتویٰ لگانا ناجائز ہے. اور ایسی میں آج کئی آپ کے سامنے فقہا اور امام اعظم حنیفہ کی عبارات پیش کروں گا جس پر آپ، میں کہتا ہوں آج حنفی حضرات تو دنگ رہ جائیں گے. لہذا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ امام اعظم حنیفہ کا وہ فقہ اکبر کے اندر جو بات موجود ہے کہ عبداللہ و والدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مات علی کفر، کہ حضور کے والد جو عبداللہ ہیں وہ حالت کفر میں فوت ہوئی ہے. حالانکہ آج متاخرین کا عقیدہ کچھ اور ہے، امام اعظم اور کئی اور فقہا کا عقیدہ اس بارے میں کچھ اور ہے، لیکن امام اعظم حنیفہ کی اس عبارت پر کئی جرح ہیں، وہ آگے چل کے بات ہوگی کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں وہ حالت فقہ اکبر کے اندر موجود ہے کہ وہ حالت کفر میں فوت ہوئی ہے. اور مات علی کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات علی ایمان ہے، اور حضور کی حالت ایمان میں. آپ یہ دیکھیں، اس عبارت میں ترجمہ نہیں کروں گا، آگے چل کے بات ہوگی اس پہ تفصیلاً. اور ابو طالب ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم علامات کافرین، کہ وہ حالت کفر میں ان کا ان کا وصال ہوا. اب امام اعظم حنیفہ کا یہ جو موقف ہے اس پہ میں دو تین طرح سے رد کروں گا، علمی پیش کروں گا، بات بھونگیاں نہیں ماروں گا، اور نہ الحمدللہ میرا یہ کبھی طریقہ رہا ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں مجھے. یاد رکھیں کہ سب سے پہلے امام اعظم حنیفہ کی کئی کتب کے اندر میں آگے چل کے دکھاؤں گا، بتاؤں گا کہ انہوں نے کفر کی دو قسمیں اور بعض جو 3 قسمیں بیان کی ہیں. پہلے کہتے ہیں کہ کفر جو ہوتا ہے وہ عند اللہ و عند الناس ہوتا ہے. ایک کفر ہے جو اللہ کے نزدیک کا کافر ہے بندہ، اور عوام الناس کے نزدیک کافر ہوتا ہے. یہ کفر کی پہلی قسم ہے، کفر عند اللہ و عند الناس، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے کفر عند اللہ، اللہ کے ہاں کفر، اور ایک ہوتا ہے عند الناس کفر. یہ 3 الگ الگ قسمیں ٹائپ بیان کی. الانتفاع اور دوسری کئی کتابیں جو مشہور ترین ہیں امام اعظم حنیفہ اور علوم حدیث پر لکھی جانے والی امام اعظم کی کئی کتابیں یہاں موجود ہیں جو ان کی شان لکھی، ان کے اندر یہ قول آپ کو جا بجا مل جائے گا. بلکہ اسی کی رات میں پھر مومن کی تعریف بیان کہتے ہیں ایک مومن ہے عند اللہ و عند الناس مومن، ایک ہوتا ہے عند اللہ مومن اور ایک ہوتا ہے عند الناس مومن. ایک تھوڑی ڈیٹیل بات کر دوں. عند اللہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں اللہ اسے قبول فرمائے کہ یہ مومن ہے، اللہ کے ہاں مومن ہے. اور عند اللہ اور عند الناس مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں بھی اور لوگوں کے ہاں بھی مومن جو ہے وہ. اور ایک ہوتا ہے عند الناس مومن، جو لوگ جو سمجھتے ہوں کہ یہ مومن ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاں وہ مومن نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے مومن جو عوام سمجھتی ہو کہ یہ بندہ مومن ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ مومن نہیں ہوتا. بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، قرآن کی کئی آیات کریمہ اس پر ایک مدلدل گفتگو اس موضوع پہ کی جا سکتی ہے، اور امام اعظم حنیفہ نے کی ہے. جب میں آگے انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو میں لاؤں گا یہ چیزیں. اور ایک ہوتا ہے عند الناس کافر، اور ایک ہوتا ہے کہ عند اللہ کافر.
ایک اللہ کے نزدیک کافر ہوتا ہے اور لوگ اسے مسلمان سمجھتے ہیں، اور ایک لوگوں کے نزدیک کافر ہوتا ہے اور لوگ اللہ کے ہاں مومن ہوتا ہے. یعنی ایسی کئی قسمیں ہیں. لہذا جو کسی کو لوگوں کے ہاں کافر کہا جا رہا ہو اور اس میں شریعت کے اندر دلائل کے روشنی میں کہیں کوئی ایک دلیل بھی اس کے ایمان کی ثابت ہوتی ہو تو پھر اس کے اوپر آپ کلام کفر نہیں کر سکتے. ایک فقہا کا اصول ہے، اگر میں اس موضوع کی طرف آؤں گا تو بہت طویل ہو جائے گا کام، لیکن میں صرف سمجھا رہا ہوں آپ کو. جو لوگوں کے ہاں کافر ہو لیکن شریعت کے ہاں کوئی ایک دلیل اس کی ایمان کی ثابت ہوتی ہو تو پھر اس کے اوپر جو کلام ہوگا وہ کفر کا کوئی تنقیدی کلام نہیں کر سکتا. اگر کچھ لوگوں کا طبقہ کہتا ہے تو کہتا رہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس پر کئی میں آگے آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو امام اعظم حنیفہ کے اگر مقلدین میں کوئی شخص ہو اور وہ کوئی ایسے مسائل کی پیروی کرے جو امام اعظم حنیفہ کے مخالف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ امام اعظم حنیفہ کی گستاخی کر رہا ہے یا وہ حنفی نہیں رہا. اب تھوڑی سی اس پہ گفتگو کروں گا، پھر آگے چل کے ہند اللہ اور ہند الناس کی گفتگو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگی تو آپ کو ایمان ابو طالب کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. میں اہل سنت بھائیوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس چیز کو بغور سمجھیے گا کہ مجدد الف ثانی جو کہ حنفیوں کے ہاں ایک کٹر حنفی ہے، سمجھا رہی ہے نا بات میری؟ مجدد الف ثانی مکتوبات لکھنے والے جو کہ امام اعظم حنیفہ کے مقلدین میں ان کا نام سر فہرستوں میں آتا ہے، کہتے ہیں جیسا کوئی مقلد حنیفہ کا گزرے نہیں ہے، اور امام اعظم حنیفہ کے تقلید کرنے والوں میں فقہا اور حناف علماء حناف میں ان کے اولین میں نام آتا ہے. تو وہ امام جو ہے سرہندی امام مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تشہد میں جو آپ تحیات للہ و صلوات پڑھتے ہیں تو انگلی کھڑی کرتے ہیں. تو امام اعظم حنیفہ کا جو قول ہے انگلی کھڑے کرنے کے متعلق اس کے بالکل برعکس دلائل بھی پیش کرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں حنفی. اور امام اعظم حنیفہ کے جو فتویٰ ہے اس سے ہٹ کر کے عمل کرتے ہیں. اور امام اعظم حنیفہ کی جو اس پر دلائل ہیں اور آپ کے جو ہدایہ اور دیگر کتب جو ہے فقہا کے یعنی امام اعظم حنیفہ کی صحیح سند کے ساتھ روایات امام بیہقی نے نقل کی ہیں، میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو ان روایات جو امام اعظم حنیفہ کا روایات ہیں ان کو مسترب کر کے، ان کو مسترب سمجھ کر کے امام مجدد الف ثانی ان امام اعظم حنیفہ کی تمام روایات کو پیچھے کر کے اس کے برعکس اپنی ایک اور حدیث لاتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. کیا امام مجدد الف ثانی حنفی نہیں رہے؟ نہیں، وہ حنفی ہی ہے. مقلدین ابو حنیفہ ہوں یا شافعی ہوں ان میں اگر کوئی بعض علماء ان تقلید امام حنیفہ میں کچھ مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں تو وہ مقلدیہ حنفیہ سے خارج نہیں ہوگا. آج کل تو لوگ سنیت سے خارج کر دیتے ہیں نا. آج کل تو اگر میں ابھی موضوع ایمان ابو طالب لے آیا ہوں تو مجھے لوگ رافضی کہیں گے. میں نے پہلا موضوع جو پیش کیا علماء اہل سنت کا ایمان ابو طالب عدم جواز پر، تو لوگوں نے مجھے کمنٹس ابھی بھی میری ویڈیوز موجود ہیں دیکھیں کمنٹس لکھے ہوئی ہیں کہ یہ خارجی ہے، ناسبی ہے. تو یہاں تو لوگ فوراً خارجی اور ناسبی اور اہل سنت سے خارج کر دیتے ہیں. امام اعظم حنیفہ کے آج فہرست پیش کروں گا، ڈیٹیل سے گفتگو نہیں کروں گا، صرف فہرست کہ امام اعظم حنیفہ کے ماننے والوں میں سے جو ان کی تقلید نہیں کرتے کچھ مسائل میں تو وہ حنفیہ سے خارج نہیں ہوتے. اچھا، گاؤں کا خطبہ دینا، جو دیہات کا جمعہ ہے، فتاوی رضویہ اٹھا لو، جتنے رضوی لوگ ہیں فتاوی رضویہ اٹھا لو، دور نہ جاؤ، فتاوی شامی اٹھا لو، رد المختار اٹھا لو، فتاوی عالمگیری اٹھا لو، جہاں تمہارا دل لگتا ہے وہ اٹھا لو. امام اعظم حنیفہ کا متفقہ فیصلہ ہے دیہات کا جمعہ باطل ہے. دیہات کا جمعہ باطل ہے، دیہات میں جمعہ نہیں ہوگا، گاؤں کی بڑی مسجد میں جمعہ ہوگا، وہاں پہ جا کے دیہاتی پڑھیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فتاوی رضویہ میں اگر کوئی دیہات میں جمعہ کرا لے تو مسئلہ نہیں ہوتا، جائز ہے. امام اعظم حنیفہ کہتے ہیں ناجائز ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جائز ہے. تو کیا اعلیٰ حضرت حنفی نہیں رہے؟ بتاؤ، حنفی نہیں رہے؟ حنفی ہے بھائی. وہ صرف یہ ہے بعض مسئلوں میں امام اعظم حنیفہ نے خود بتایا گا، آگے چل کے میں دلائل دوں گا کہ کچھ چیزوں میں اگر آپ تقلید حنیفیہ نہیں کرتے
تو وہ حنفیوں سے خارج نہیں ہوگا، جماعت اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا. وہ علمی اختلاف فروعی مسائل پر مختلف ہی مسئلے میں اختلاف ہے، اور مختلف ہی مسئلے میں کسی کی تفسیر یا تضلیل یا تکفیر نہیں کی جائے گی. میں اس پہ آلریڈی کلام کر چکا تفصیل گفتگو کے ساتھ. آج آپ دیکھیں کچھ پیران عظام ڈاکٹر اسد علی صاحب نے عدم جواز پر پیش کیا تو لوگوں نے لانتیں کرنا شروع کر دیں. یہ لوگ ہیں وہ جاہل مطلق جنہوں نے دین کی الف و بے نہیں پڑھی، اور اس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں. اور آج میں امام ابو طالب پر اور ڈاکٹر طاہر القادری اور دیگر علماء اور اہل تشیع کے جو اکابرین کا عقیدہ ہے وہ میں دلائل کی روشنی میں پیش کروں گا. کوئی رد کر کے دکھائے، جب میں دلائل لاؤں گا تو رد کرو. پھر تو دو نکات ہو گئے. جب دو نظریے امت کے اندر کسی چیز میں پائے جائیں تو وہ مسئلہ مختلف ہی ہے، اور لا تفسیقہ بالاتحادیات کے قانون کے تحت اس پر کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوگا. اگر کوئی درمیانے روی رکھتا ہے تو وہ کف لسان کر لے، بولے نہیں، لان تان نہ کرے. اور اگر کوئی جواز کا عقیدہ رکھتا ہے وہ جواز کا عقیدہ رکھے، وہ اس کے لیے جائز ہے. جو جواز سمجھ کر کسی چیز کا قائل ہو اس کے لیے جائز ہے، اور جو عدم جواز سمجھ کر کے اس کے قائل ہو وہ اس کے لیے جائز ہے. آگے چل کے بات کروں گا. اعلیٰ حضرت نے امام کفر ابو طالب پر شرح مطالب مباحث ابو طالب پر رسالہ لکھا ہے. میری پچھلی گفتگو گزر چکی اس پہ. اور امام ابو طالب جو ہے کفر کے اوپر رسالہ لکھ دیا اعلیٰ حضرت نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے. جبکہ اعلیٰ حضرت کے جو استاذ ہیں، میں آگے پیش کروں گا ابھی، انہوں نے جو ہے امام ابو طالب پر کتابیں لکھی ہیں. تو کیا اعلیٰ حضرت کے استاذ جو ہے اعلیٰ حضرت کے عقائد کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت کے استاد ہو گیا غلط، اور اعلیٰ حضرت کے استادوں کے نظریے سے اعلیٰ حضرت ہو گیا غلط؟ تو اب ان میں دونوں سے ٹھیک کون ہوگا؟ میں یہ کہوں گا دونوں ٹھیک ہیں، کیونکہ مسئلہ مختلف ہی میں کسی کی تکفیر نہیں کی جائے گی. آگے چلتا ہوں. ذرا مجھے بتائیے، آج سارے مولوی جناب ذرا مجھے بتاؤ ان سے پوچھ کے، خضر علیہ السلام کے متعلق اہل سنت کے اندر، میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا، کوئی یہ کہے کہ شیعوں کی طرفداری کرنے آیا ہے تو ان کی بات کر رہا ہے نا، اہل سنت کی کتابیں پیش کر سکتا ہوں. 850 تفسیر القرآن بندہ فقیر کے پاس PDF میں موجود ہیں. جس کو جو تفسیر چاہیے مجھے بیان کرے، میں دے دوں گا، واٹس اپ کر دوں گا، واٹس ایپ نمبر میں دے دوں گا. 850 تفسیر قرآن میں آپ دیکھیں خضر علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم کے اندر جو واقعہ سورۃ کاف کے اندر آیا، خضر علیہ السلام کے متعلق دو نظریے ہیں. میں انصاف کی بھیک مانگ رہا ہوں. دیکھو، میں مسئلہ ابو طالب پر دلائل بعد میں آئیں گے، پہلے میں آپ کو فقہائے حناف کے اصول سمجھا رہا ہوں اور فقہا کے اصول سمجھا رہا ہوں. امام ابو طالب کے اوپر جو دلیل دوں گا وہ بعد میں. پہلے سنیں خضر علیہ السلام کے متعلق. جو بندہ نبی کو غیر نبی مانے وہ کون ہے؟ کافر. ایک شخص جو نبی نہیں ہے اس کو وہ کہتا ہے یہ نبی ہے، تو وہ کون ہے؟ کافر. مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے یا نہیں ہے؟ تم لوگ کہو گے نہیں ہے، تو وہ نبی نہیں ہے، اس کو نبی مانو گے تو ہو جاؤ گے کافر. اور جو نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اگر کوئی کہتا ہے میں موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، وہ کون ہو جائے گا؟ وہ بھی ہو جائے گا کافر. اگر نبی کو غیر نبی مانے تب بھی کافر، اور غیر نبی کو نبی مانے تب بھی کافر. یہ تو ایک ہر شخص سمجھ سکتا ہے یہ بات. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، 850 تفسیر اہل سنت اٹھائیے، ان میں خضر علیہ السلام کو بعض نے نبی کہا، بعض نے ولی کہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں، خضر علیہ السلام کو نبی کہنے والے وہ کافر ہیں یا خضر علیہ السلام کو ولی کہنے والے وہ کافر ہیں؟ اگر آپ کفر کا کریں گے نا، طبقات ابن سعد سے لے کر، میں یہ کہتا ہوں علماء اہل سنت میں کوئی ایک محدث جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں کائنات میں، ان میں سے کوئی ایک محدث نہیں بچے گا، ساری کتابیں کو آگ لگانی پڑ جائے گی، سب کے سب ایک دوسرے کے قول کے مطابق کافر ہو جائیں گے. جو خضر علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کو ولی مانتے ہیں اور وہ نبی جو نبی مانتے ہیں، ان کی نظر میں نبی کو غیر نبی ماننے والا کافر ہو جائے گا، یہ کافر ہو جائیں گے. اور جو ولی مانتے ہیں وہ ولی کو نبی ماننے والوں کی نظریے کے مطابق وہ کافر ہو جائیں گے. اب جواب یہ جواب جو ہے یہ ادھار ہے رضوی کا سب پہ. تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ جو ولی مانتے ہیں وہ بھی حق پہ ہیں،
اور جو نبی مانتے ہیں وہ بھی حق میں ہیں، کافر دونوں نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ مسئلہ مختلفی میں مرتکد کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے، مفتی کے اعتقاد کو نہیں دیکھا جاتا۔ میرا کلام ہو چکا ہے اس پہ، آپ وہ اصول سمجھ لیں۔ مجھے غریب کو نہ پڑھیے، فتاوی شامی پڑھ لیجئے، فتاوی شامی کے شروع کے آغاز میں ہی نا یہ ان چیزوں کے بارے میں تفصیلات ڈیٹیل موجود ہے۔ بات میں آئی؟ یہ پہلی دلیل۔ لہٰذا ایسی کئی اور چیزیں ہیں، اگر میں پیش کرنا چاہوں نا کہ امام اعظم حنیفہ کے تقلید کرنے والے کئی چیزوں میں امام اعظم حنیفہ کے ان کے شاگردوں میں اگر میں دلائل پیش کرنے شروع کر دوں اس عنوان پر تو ایک طویل گفتگو ہو جائے گی، اور پھر یہ کچھ اور جو غیر مقلدیہ قسم کے لوگ ہیں وہ پھر ان چیزوں کو اٹھا لیں گے اور پھر وہ اہل سنت پہ اعتراض کریں گے، کیونکہ ہمارے علماء کے پاس ان چیزوں کو جواب نہیں ہوگا تو پھر یہ فتنہ پھیلے گا۔ میں شرح کر رہا ہوں امام اعظم حنیفہ کے جو ڈائریکٹ آپ سے فیض حاصل کرنے والے علماء ہیں، ان کے شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارک اور دیگر، قاضی ابو یوسف، تو دیگر تمام کا علماء کا اپنے استاد اعظم حنیفہ سے اختلاف ہے کئی چیزوں میں۔ تو کیا وہ حنفی نہیں رہے؟ وہ حنفی ہی ہے۔ لہٰذا وہ کئی چیزوں میں اختلاف رکھتے ہیں، تو بعض چیزوں میں اختلاف رکھنے والا کبھی کوئی حنفیت سے خارج نہیں ہوتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو آپ دیکھیے، کتنے بڑے وہ حنفیوں کے امام گزرے ہیں، لیکن وہ قرات خلف الامام کی قائل ہیں وہ، اور امام اعظم حنیفہ کی جتنی بھی دلائل ہیں قرات خلف الامام کی رد میں وہ تمام تر ٹھکرا دیتے ہیں وہ، اور وہ شاہ ولی اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہ کرو، امام ابو حنیفہ کے جتنے بھی حدیثیں ہیں وہ کمزور ہیں، اور جو امام کے پیچھے قرات کرنا ہے اس کی جو قائل ہے ان کی حدیثیں کی دلائل جو ہے زیادہ ہیں۔ انفاس العارفین پڑھیے آپ شاہ ولی اللہ کو، تو کیا شاہ ولی اللہ قرات کے مسئلے میں امام اعظم حنیفہ سے اختلاف رکھتے ہیں؟ تو کیا وہ حنفیت سے خارج ہو گئے؟ نہیں ہو گئے۔ اصول پہلے سمجھنا ہوگا کہ امام اعظم حنیفہ خود یہ کہتے ہیں کہ اگر بعض جو ہے چیزوں میں اختلاف آ جائے تو میرے قول کے اور میرے اجتہاد کے مقابلے میں اگر صحیح سند حدیث مل جائے تو اس پہ عمل کرو، میرا قول ترک کر دو۔ ایک دو باتیں اس پہ پیش کر کے آپ سے چاہوں گا۔ لہٰذا امام اعظم حنیفہ کے جو شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف اور عبداللہ مبارک، ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان پہ میں 5 گھنٹے کی گفتگو الحمدللہ کر سکتا ہوں، لیکن یہ موضوع نہیں ہے، صرف سمجھانا مقصود ہے۔ آج کوئی سنیت سے خارج کرتا ہے، کوئی حنفیت سے خارج کرتا ہے، تو میں نے جب دلائل عدم جواز جو ہے ابو طالب ایمان کا پیش کیے، اس میں امام اعظم حنیفہ کی اور حنفیوں کے دلائل کی ایک انبار ہیں کہ امام ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے، تو وہ یاد رکھیں کہ ان کے ہاں ثابت اگر نہیں ہے تو جو اس پہ عقیدہ ثابت کر رکھے تو وہ بھی حق پہ ہوں گے، اس سے وہ نہ حنفیت سے خارج ہوں گے، نہ وہ سنیت سے خارج ہوں گے، نہ وہ رافضی ہو جائیں گے۔ اس بات کو میں سمجھانے کے لیے یہ باریک تمہید باندھی ہے، آگے دلائل انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتا ہوں۔ اب والدین مصطفیٰ کافر ہیں، کفر والدین مصطفیٰ پر ملا علی قاری نے پوری رسالہ لکھا۔ اب مجھے یہ بتائیں حنفیہ کرنے والوں، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اب ملا علی قاری پرانے امام کعبہ پہ فتویٰ لگاؤ گے؟ نہیں، ان کا اپنی رائے ہے، وہ اس پہ امام اعظم حنیفہ کے جو ہے فقہ اکبر کی وجہات لا کر اس پہ بات کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو ہے ایک طویل گفتگو ہے کہ اس پہ کوئی وہ جرا نہیں ہو سکتی، کوئی کافر نہیں ہوگا، ان کی اپنی رائے ہے، اور رائے اور اجتہاد میں اگر کوئی اپنا مجتہد جو ہوتا ہے وہ اب مختلفی مسئلے میں، ہاں اجماعی مسئلہ نہ ہو، اجماعی مسئلہ ایک ہی ہوگا، اس کا اصول ایک ہی ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، لیکن مختلفی مسئلے میں مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی بات میں اس عبارت پہ کرتا ہوں کہ امام اعظم حنیفہ نے فقہ اکبر میں کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فقہ اکبر نہ امام اعظم حنیفہ کا رسالہ ہے، میں یہ ذاتی تحقیق یہ پیش کر رہا ہوں، علماء اہل سنت سے یا کسی سے میں نہیں کر رہا، وہ نہ یہ رسالہ امام اعظم حنیفہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے اوپر میں کئی ہزاروں دلائل پیش کر سکتا ہوں، اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا، آج 450 سال سے پہلے اس کا کئی تذکرہ دکھا دیں مجھے۔ لہذا اس رسالے کا کہیں تذکرہ ہی نہیں تھا، یہ بعد میں پتہ نہیں کدھر سے نکلا، اور اس کی جو عبارت ہے جس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ امام اعظم حنیفہ کہتے ہیں جی حضور کے والدین مسلمان نہیں تھے، اور وہ عبارت پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ وہ سنیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ جو ہے عبارت ہی من گھڑت ہے، اس عبارت سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ عبارت
امام اعظم ابو حنیفہ جیسے محقق اور جو ہے عظیم فقیہ امام کی ہو ہی نہیں سکتی. وہ کیسے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں عبداللہ والدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مات علی کفر. یہ عبارت کا پہلا ایسا کہ عبداللہ جو ہیں حضور کے والد وہ فوت ہوئے حالت کفر میں. آگے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات علی ایمان ہے، حضور حالت ایمان میں فوت ہوئی. اور آگے فرمایا با ابو طالب ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم با ابو علی ہے مات کافرین، حضرت علی کا والد اور حضور کے چچا ابو طالب کفر حالت میں موت ہوئی ہے، وفات ہوئی. اب اس کا پہلا جملہ عبداللہ حالت کفر میں فوت ہوئی ہے اور آخری جملہ کہ ابو طالب حالت کفر میں فوت ہوئی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، درمیان والے جملے پہ آئیے. امام اعظم کہتے ہیں کہ حضور جو ہے وہ حالت ایمان میں فوت ہوئی ہے. کیا امام اعظم ابو حنیفہ اتنا بڑا فقیہ گزرنے والا شخص وہ یہ بات کر سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر حضور کی وفات جو ہے وہ حالت ایمان میں ہوئی ہے؟ میرا صرف یہ ایک سوال ہے. یہ علماء اہل سنت جو دلیل القدر علماء یہاں تشریف فرمائے میرے سروں کے تاج ہیں، ان کی خاک میں سر پہ لگاتا ہوں تو میں بات کرتا ہوں. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ جو جیسے شخص وہ یہ عبارت لکھ سکتا ہے حضور کا ایمان ثابت کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک؟ اللہ، میں اس پہ کلام نہیں کروں گا. یہ عبارت امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے یا نہیں ہے، پہلے یہ تو یہ ثابت کرنا ہوگا. لہذا اور اس پر مولا علی قاری نے بحث کی ہے، کہا کہ یہ ماتا لفظ تھا، اس دو ماں تھے، ایک ماں کو نکالا گیا. اور بعض سے بحث کی کہ یہ رسالہ امام حنیفہ کا ہے ہی نہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، پھر کبھی اس پہ بات ہوگی. لہذا میں یہ کہتا ہوں شیعہ روتے ہیں تو رونے دیں، اور شیعہ تو روتی ہیں کیوں نہ روں. مجھے اتنا بتا دیں کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. اگر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب کی بات ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بات سرا گھبر، اس پہ ایک علمی بات کی جا سکتی ہے. حضور کا ایمان ثابت ہو رہا ہے، میں اس پہ مزید بات نہیں کروں گا. اور اب میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کرتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب کہا کہ میرا قول، میرا اجتہاد سامنے ہو اور میری لائی گئی حدیثیں سامنے ہوں، اس کے مقابلے میں اگر کبھی حدیث مل جائے یا قرآن کی آیت ایسی سامنے آئے تو میرا قول رد کر دو. اس پر چند ایک بار بات پیش کر کے تاکہ بتاؤں گا آپ کو کہ امام اعظم حنیفہ کے تقلید کرنے والے اگر کسی چیز میں اختلاف رکھتے ہیں امام اعظم حنیفہ سے تو وہ مقلد امام اعظم حنیفہ ہی رہیں گے، وہ امام اعظم حنیفہ کی تقلید سے باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ اس پہ امام اعظم حنیفہ نے خود آپ کو چھوٹ دی ہے. میں آپ کے سامنے پیش کر دوں قول ان ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابو حنیفہ تھا اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالف اترکوا قولی. فرمایا جب میرا آپ کو قول مل جائے، میرا قول کوئی مل جائے آپ کو کہ جو کتاب و سنت کے مخالف ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، ترک کر دینا ہے. ان ابو حنیفہ تھا اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالفہ اترکوا قولی، میرے قول کو چھوڑ دو جو کتاب اللہ کے مخالف میں ہو. وَإِذَا كَانَ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُخَالِفُهُ أَتْرِكُوا، جو قولی جو حضور کی خبر کے مخالف ہو اس کو بھی ترک کر دو. وَإِذَا كَانَ قَوْلُ أَصْحَابَتَا، جو صحابہ کے قول مخالف ہو يُخَالِفُهُ مخالف ہو أَتْرِكُوا قولی، وہ قول بھی چھوڑ دو. ٹھیک ہے، یہ حوالہ نوٹ کر لیں، کوئی یہ نہ کہے کہ کہاں سے اٹھا کے دے دیا. یہ دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا اس کو، فتاوی شامی کے اندر یہ موجود ہے. اور فتاوی شامی کے اندر ایک اور آگے چل کے ساتھ لکھتی ہیں وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثَ. فتاوی شامی پڑھ رہا ہوں، یہ حناف سے گزارش کر رہا ہوں، یہ تعصب اور جنگ کی کیفیت نہ بناؤ، بھائی بھائی بن جاؤ. اور اگر یہ اصول جو امام اعظم حنیفہ نے دیا ہے اور فقہا کا اصول ہے، اس کو دے کے چلو گے تو آپ کو شیعی بھائی نظر آئیں گے، آپ کو دیوبندی بھابی بھائی نظر آئیں گے، اور آپ ایک پلیٹ فارم پہ مسلمان بن کر کے چلو گے. کاش تم لوگ فقہا کے اس اصول کو جان جاتے، پھر دین کی بات کرتے تو مزہ آ جاتا. پھر آپ کو یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ بات آپ کو سمجھ آ جاتی. آج کوئی
حنفی کا امام اعظم حنیفہ کا دفاع نام لے کر کے وہ اختلاف ڈال رہا ہے، کوئی صحابہ کا نام لے کے اختلاف ڈال رہا ہے، کوئی اہل بیت کا نام لے کے اختلاف ڈال رہا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ میں جب گفتگو کروں گا تو بات ہوگی. تو یہ فتاوی شامی آپ پڑھیے ذرا. اذا صح الحدیث وکان علی خلاف المذہب عمل بالحدیث ولا یخرج مقلده علی کون حنیفہ ولا کون حنفیہ بالعمل به. اگر کوئی شخص میرے قول کو چھوڑ کے صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے، امام اعظم حنیفہ کہہ رہے ہیں، فتاوی شامی پیش کر رہا ہوں، ولا یخرج مقلده علی کون حنفیہ بعمل به. فرمایا وہ شخص جو ہے عمل میں مقلد حنفیہ سے خارج نہیں ہوگا، وہ حنفی ہی رہے گا. بس یہ بات امام اعظم حنیفہ کی دل میں لکھ لو. فتاوی شامیہ کے اندر، فتوحات مکیہ کے اندر ابن عربی، امام معین الدین ابن عربی نے اور دیگر تفسیر مظہری کے اندر ایک وجہات کی فہرست ہے اس قول کی، صحیح سند کے ساتھ تاریخ کتب میں پیش کر سکتا ہوں میں، لیکن صرف آپ کو یہاں پر یہ بات دے کے جا رہا ہوں. اگر کوئی عمل حدیث سے ثابت ہو جائے تو امام اعظم حنیفہ کا قول ترک کر دو اور جو ہے اس فرمان کو پکڑ لو. یہی امام اعظم حنیفہ کہتے ہیں میرا مذہب ہے. بلکہ یہ پیش کر دیتا ہوں آپ کو، یہ بھی کوئی نہ کہے. فتاوی شامی، فتوحات مکیہ اور تفسیر مظہری کا یہ والا ہے. اذا صحت الحدیث فعارضۃ القول صاحب الامامہ فلا سبیل علی العدول عن حدیث وترک القول ذلک امام. فرمایا اگر آپ کا امام کے قول کے مخالف کوئی حدیث مل جائے تو حدیث پہ عمل کرنا واجب ہے اور ترک کر دو. جو آپ کا انصاف یہی ہے، وہ قول عارضی ہے جو صاحب امام کا قول ہے، پہلے کو حدیث اور قرآن لیں گے آپ. یہ امام اعظم حنیفہ کا مذہب ہے. اب کوئی یہ نہ کہے جناب تم رافضی بھی ہو گئے ہو، تم غیر مقلد بھی ہو گئے ہو. اور نہیں یار، ہاں ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی. اور بھائی میں تو کوئی مولوی بھی نہیں ہوں. آپ کوئی مولوی ہوتا، کسی فرقے کا ہوتا تبھی آپ کرتے یار فلاں ہے. میں تو کسی مدرسے کا بھی نہیں ہوں کہ مجھے کوئی مدرسہ فنڈ دیتا ہے. اور بھائی میں تو وہ ہیڈ فون یہاں رکھے نا اپنی وائس کوالٹی بنانے کے لیے، وہ ہیڈ فون رکھی ہوئی ہیں میرے پاس، کیمرے بھی اچھی نہیں ہے کہ میں آپ کسی مسلک یا فرقے کا فنڈ مجھے آتا ہے تو میں یہ ویڈیو بناتا ہوں اپنے شوق کی تسکین کے لیے. ہاں عبداللہ بن مبارک کا قول صحیح سند کے ساتھ امام بہقی نے مدخل کے اندر اور دیگر کتب روایت کے اندر امام بہقی اس کو سند کے ساتھ لائے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ امام اعظم حنیفہ نے فرمایا اگر صحیح سند حدیث مل جائے تو اس پہ عمل کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے. تو اس پر عمل کریں گے، تابعی کا قول مل جائے یا اس سے کم درجے کے کسی شخص کا قول مل جائے تو اسے مقابلہ کریں گے. صحیح سند کے ساتھ امام بہقی نے مدخل کے اندر روایت کیا کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں امام اعظم حنیفہ کہتے ہیں اگر صحابی کا قول ہو یا حضور کی حدیث ہو یا قرآن کی آیت ہو تو اس کے سامنے ہم سر جھکا لیں گے، یہ ہمارا مذہب ہے. اور اگر تابعی کا قول مل جائے تو پھر ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے، یعنی اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں گے، پھر جس کی قوی دلیل ہوگی اس کو پکڑ لیں گے. یہ مذہب ابو حنیفہ ہے. لہذا اب جو ہے میں